یا نبی سلام. جماعت اسلامی ہند، یہ نام ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت جماعت اسلامی کو خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا ان کے عقائد ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، کیا ان کا مشن ہے. مختصراً عرض کر دوں، یہ جماعت اسلامی کے بانی مولوی ابو الاعلی مودودی، مولوی ابو الاعلی مودودی نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. مقصد کیا پیش کیا؟ اقامت دین کو قائم کرنا، یہ ان کی جماعت کا مقصد تھا. اور یہی یہ نعرہ لگاتے پھرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کا دین قائم کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کریں گے. لیکن کوئی ان سے یہ تو پوچھ لے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بے شک بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن اے مدعیان اقامت دین، ذرا تم خود اپنا جائزہ لو. پہلے یہ دیکھو کہ تم کتنے دین پر قائم ہو، تم کتنے دین اسلام پر قائم ہو. ذرا اپنا جائزہ لو، اپنا لباس دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اپنے طور طریقے دیکھو، اپنا لٹریچر دیکھو. یہی وہ جماعت اسلامی ہند ہے جس کے بانی مولوی ابو الاعلی مودودی نے پردہ نام کی کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر ہمارے آقا کو چرواہا لکھا. لکھنے والا اگر کوئی ہندو ہوتا، غیر مسلم ہوتا، وشوا ہندو پریشد کا لیڈر ہوتا یا آریہ سماج کا کوئی لیڈر ہوتا تو مسلمان کہتے کہ بھائی غیر مسلم نے کہا ہے، وہ تو دشمن رسولی ہے، کہا ہوگا، ہم اس کی بات پر اتنا تعجب نہیں کرتے. لیکن کلمہ پڑھنے والے، دین کو قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں جس لفظ کے استعمال پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت تک پابندی عائد کر دی ہے. اب قرآن کی آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ پہلے پارے کی آیت، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم مت کہو، راعنا، تم راعنا مت کہو، وقول انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، نظر کرم فرمائیے. انظرنا کہو، واسمعوا، اور خوب غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، میرا حکم نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. آیت کی ابتدا ایمان والوں سے ہو رہی ہے اور آیت کا اختتام کافرین کے ذکر پر ہو رہا ہے، ان کے عذاب علیم کے ذکر پر ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ماننے والے اس حکم کو وہ ایمان والے ہیں اور نہ ماننے والے وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. تو راعنا عربی کا ایک لفظ ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں. راعنا کے ایک معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے. انہیں صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کے فرمودات عالیہ کو سنتے، آپ کے ارشادات عالیہ کو سماعت کرتے. اگر کوئی بات دوبارہ سننے کی تمنا ہوتی تو صحابہ اس طرح عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو ابھی آپ فرما رہے تھے آقا، آپ دوبارہ فرما دیجئے، رعایت فرمائیے ہماری، ہم تاکہ ان الفاظ کو ذہن نشین کر لیں. تو صحابہ راعنا کہہ کر نیت کیا کرتے تھے؟ رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے آقا، مہربانی کیجئے آقا. لیکن یہی لفظ دشمنان رسول ذرا کھینچ کر بولتے تھے، راعینا راعینا راعینا. تو اس کے معنی ہوتے تھے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. یعنی رسول کو چرواہا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اے بکریاں چرانے والے، جانوروں کو چرانے والے، اے چرواہے، اے چرواہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ایک معنی کو جو چرواہے کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ پر پابندی عائد کر دی قیامت تک کے لیے کہ اے ایمان والو، اب میرے نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا، میرے نبی کو رائنا کہہ کے مخاطب نہ کرنا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہنا، انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا حبیب اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیے، انظرنا کے معنی نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرواہا کہنے پر پابندی عائد کر دی، رائنا کہنے پر پابندی عائد کر دی۔ تو جس لفظ کے کہنے پر اللہ نے پابندی عائد کی ہے، یہ جماعت اسلامی کے بانی مولوی ابو العلا مودودی نے اپنی پردہ نام کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، عرب کا ان پڑھ چرواہا، ان پڑھ بھی لکھا، رسول کو چرواہا بھی لکھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین کو قائم کریں گے۔ ارے تم کیا دین کو قائم کرو گے؟ تم تو دین کو برباد کر رہے ہو، دین کے لانے والے کی عظمت کو گھٹا رہے ہو، دین کے لانے والے کے مقام و مرتبے کو تم گھٹا کر پیش کر رہے ہو، مجروح کر رہے ہو، ان پڑھ کہہ رہے ہو، چرواہا کہہ رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں ساری قومیں بستی ہیں، ساری قومیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، کوئی قوم کا رہنما، کوئی قوم کا مقتدا، کوئی قوم کا رہبر، کوئی قوم کا پیشوا، کوئی قوم کا امام، جو بھی ہو وہ اپنی اپنی قوم کے اندر بڑا معتبر مانا جاتا ہے، قابل عزت مانا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے رہنما کی عزت کرتی ہے، ہر قوم اپنے لیڈر کی عزت کرتی ہے، اپنے پیشوا کا احترام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی موسیٰ علیہ السلام کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ارے ان کی تعظیم تو بہت اعلیٰ ہے، ان سے جن چیزوں کو نسبت ہو گئی تھی ان چیزوں کی بھی وہ تعظیم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کی وہ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، غیر مسلموں کو دیکھ لو کہ وہ رام چندر جی کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور غیر مسلم لوگ اپنے پیشوا کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان قوم کو کیا ہو گیا؟ اپنے آقا و مولا، ارے جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے میں موسیٰ کو نبوت ملی، جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی، یہ زمین بنی تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کی گئی، یہ آسمان پیدا کیا گیا تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کیا گیا، یہ چاند و سورج کی نورانی قندیلیں روشن کی گئی تو اسی رسول کے صدقے میں پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات کی بہار اسی رسول معظم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اپنے آقا کی اپنے جان سے زیادہ عزت کرتے، ہر شے سے زیادہ تعظیم کرتے، ہر شے سے زیادہ اپنے آقا سے محبت رکھتے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ ایمان کا لازمہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے نام اسلام کا لیا اور کام یہود و نصارہ والا کیا، کام یہود و نصارہ والا کیا، یعنی یہود و نصارہ ہمارے آقا سے دشمنی رکھتے ہیں، لہذا انہوں نے دشمنی کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم کو تم مسلمان مت سمجھو، ہمارا تعلق تو یہود و نصارہ سے ہے، کیونکہ نبی کی شان میں توہین کرنا، نبی کی بے عزتی کرنا یہ یہودیوں کا کام تھا، نصرانیوں کا کام تھا، یہ دشمنان رسول کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، ببانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو ان پڑھ چرواہا لکھتا ہے، قسم خدا کی ہماری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے۔ گستاخ رسول مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ نبی کی شان میں توہین نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے آقا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے آقا کو اپنے جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلمان رشدی نے جب لکھا شیطانی کلمات نام کی کتاب لکھا تو پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا اور کئی جگہ احتجاجی جلسے ہوئے، اور ہمارے شہر حیدرآباد مکہ مسجد میں بھی ہم نے بہت عالیشان پیمانے پر احتجاجی جلسہ سلمان رشدی کے خلاف عظمت مصطفیٰ کے نام سے قائم کیا تھا، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور بمبئی کی سرزمین پر کئی ہزار مسلمانوں نے جلوس نکالا تھا، اس کتاب کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر، بمبئی کی سرزمین پر نوجوانوں نے جب جلوس نکالا تھا تو پولیس نے ان پر گولیاں ماری تھیں، ان کے سینوں پر گولیاں چلائی تھیں، تو مسلمان جیالے 72 نوجوان، 12 نوجوان شہادت کا جام پیتے ہیں، 12 نوجوان اس جلوس میں شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان شہید ہونے والوں کی تمنا جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو جان دے رہے ہیں دنیا کے لیے نہیں دے رہے ہیں، روپیے پیسے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ہم جان دے رہے ہیں تو اپنے آقا کی محبت میں دے رہے ہیں، ہم جان دے
دے رہے ہیں تو اپنے رسول کی محبت میں دے رہے ہیں، اور دشمنان رسول کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے جان دے رہے ہیں۔ تو یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گولی لگے گی سینے میں تو روح پہنچے گی مدینے میں۔